ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا
اللہ سے تم مدد مانگو اور صبر کرو. بے شک زمین اللہ کی ہے. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے, زمین کا مالک بنا دیتا ہے, اور آخری انجام ڈرنے والوں کے لیے ہے, پرہیزگاروں کے لیے. قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کا مالک اللہ ہے, اور اس زمین کے تخت و تاج کا مالک اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بنا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ تم صبر کرو, اللہ سے مدد مانگو. اللہ کی مدد اور اللہ سے صبر کی توفیق, یہ دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں. اور اللہ کہتا ہے وقتی طور سے تمہیں پریشانی ہو سکتی ہے, تمہیں گھبراہٹ ہو سکتی ہے, تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لیکن جب صبر کا دامن تھامے رہو گے اور اللہ سے مدد مانگتے رہو گے تو انجام پرہیزگاروں کے حق میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور زمین کو ظلم و استبداد سے بھر دیا ہے, کمزوروں پر ظلم کرتا ہے, ناجائز طریقے سے لوگوں سے محنت کرواتا ہے اور ان کی مزدوری نہیں دیتا, لڑکوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے. زمین ان کے فساد سے بھر چکی ہے. ایسے میں اے اللہ کے امت والوں, اے اللہ کے ماننے والوں, تم اللہ سے مدد مانگو اور اس ظلم و زیادتی کے مقابلے میں صبر کرو. یقیناً اللہ راستہ پیدا کرے گا. اللہ کا قانون بنا ہوا ہے اور اللہ اپنے قانون سے ادھر ادھر نہیں کرتا. اس کا قانون اٹل ہے, مستحکم ہے اور مستقل ہے. زمین کا مالک عنقریب تم کو اے میری قوم کے لوگوں بنائے گا. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ کا خوف کھاتے رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے شکایت کی تھی کہ یہ ظلم ہم کب تک سہیں گے, یہ اتیاچار, یہ انسانیت کے خلاف حرکات, ان چیزوں کو کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے, تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی تھی, استعانت باللہ کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے حق میں ہوتا ہے. آج یہ چناوی دور ہے, الیکشن کا دور ہے. یہاں جب بی جے پی کی حکومت ہندوستان میں نہیں آئی تھی, اس سے پہلے بھائی چارہ تھا.
اس سے پہلے ہندو مسلم ایک دوسرے سے مل کر کے رہا کرتے تھے، لیکن جب ان کی حکومت 2014-15 میں قائم ہوئی، اسی وقت سے نفرت کی دیوار ہندوستان میں کھڑی کر دی گئی، نفرت کی لکیر کھینچ دی گئی اور مسلمانوں کو دبانے، ان کے حقوق کو سلب کرنے اور ان کی یادگار کو قبضہ کرنے کی انہوں نے ہر ممکن کوششیں شروع کر دی، اور چلتے چلتے انہوں نے بابری مسجد جو مسلمانوں کی ملکیت میں تھی، جہاں سالوں سال برسوں سے لوگوں نے نماز ادا کی تھی، ان کو اپنی طاقت کی بنیاد پر مسلمانوں سے چھین لی گئی، اس لیے کہ ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے، اور ایجنڈا ہی کے اندر یہ ساری باتیں داخل ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں سے کھدیڑ دو، مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دو، ان کی مسجدوں پر قبضہ کرو، ان کی قبرستان پر قبضہ کرو، ان کی عیدگاہوں پر قبضہ کرو، اور ان کے آئین اور اصول کو بدل کر کے رکھ دو، ان کی مسجدوں پر قبضہ کرو اور ان کے مدرسوں کو بند کرا دو۔ یہ ان کے خفیہ ایجنڈے ہیں، اور ان ایجنڈوں کو لے کر وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ خیر کرے راہل گاندھی کی کہ اس نے اس پوائنٹ کو سمجھا اور ہندوستان سے جو ہندوستان کے آئین کو، دستور کو اور سنویدھان کو بدلنے کی بات کر رہی تھی اور سازش بنا رہی تھی بی جے پی، اس کو سمجھ کر کے اس نے پورے ہندوستان میں سنویدھان بچاؤ ریلی کیا، سنویدھان بچاؤ اس نے یاترا کیا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کی کہ اگر یہ سنویدھان ہم سے چھین دیا، اس سنویدھان کو مٹا دیا گیا، اس سنویدھان کو ترمیم کیا گیا، اس سنویدھان کے بدلے دوسرا سنویدھان، دوسرا آئین، دوسرا قانون بنایا گیا، تو ہندوستان میں پھر جنگل راج ہوگا، ہندوستان میں پھر بی جے پی کی راج ہوگی، ہندوستان میں پھر کوئی متنفس ایسا انسان جو ان کے خلاف وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ ہندوستان کے لوگوں نے اس کو سمجھا، اور جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا تو وہ بھاری تعداد جو بی جے پی چاہتی تھی کہ بہومت ہم کو حاصل ہو، اکثریت ہم کو حاصل ہو، ان کو اکثریت حاصل نہیں ہو سکی۔ اگر اس کو اکثریت حاصل ہو جاتی، بہومت ان کے قبضے میں آ جاتا، تو ہندوستان کا نقشہ آج دوسرا نظر آتا، گھٹ گھٹ کر کے ہم کو جینا پڑتا، ان کے بنائے قانون کے مطابق ہم کو چلنا پڑتا، شادی بیاہ ان کے مطابق ہوتی، ہم اپنی وراثت کا قانون ان کے مطابق ہم کو لاگو کرنا پڑتا، اور پھر ہمارے حقوق کی سربیابی ہوتی، ہمارے حقوق مسلوب ہوتے، ہمارے حقوق چھین لیے جاتے۔ یاد کرو اس تاریخ کو، اندلس جس کو آج اسپین کہتے ہیں، ہسپانیہ کہتے ہیں، اسپین مسلمانوں کی وہاں 800 سال تک حکومت رہی، پورے جزیرہ نما اندلس میں، اور اتنی علمی ترقی اور تمدنی ترقی اور جتنے بھی کوشے ہیں دنیا میں، تمام کوشوں میں مسلمانوں نے ترقی کی 800 سال تک۔ لیکن جب مسلمان خانہ جنگی میں بٹ گئے، ایمان کی باتیں کہانی چلنا ان سے بند ہو گئی، اور مختلف گروہوں میں بٹ کر آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار اور برسر جنگ رہنے لگے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، گاؤں گاؤں والے کا دشمن بن گیا۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو عیسیٰ
عیسائیوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور پھر 800 سال تک جہاں مسلمانوں نے حکومت کی تھی وہاں کے مسلمانوں کو عیسائیوں نے کھیرا اور ککڑی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی دنوں میں پورے اندلس میں قسم کھانے کے لیے بھی ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچا. سب کو تہہ تیگ کر دیا گیا, سب کو پانی میں ڈبو دیا گیا, یا سب کو جلا دیا گیا, یا بند بوری میں بند کر پیک کر کے اس کو دھوپ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا, یا باندھ کر کے زمین پر لٹایا گیا ہزاروں ہزار کی تعداد میں, اور اس پر گھوڑوں کو بار بار دوڑایا گیا, ان کا قیمہ بوٹی کر دیا گیا, یا پانی میں ڈبو دیا گیا. بعض مسلمانوں کو دھوکے میں کہا کہ جاؤ تم کو افریقہ ہم بھیج دیں گے. مسلمانوں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ افریقہ کی حکومت مسلمانوں کی حکومت تھی, وہاں سمندر پار ہم چلے جائیں گے, آرام سے رہیں گے. بیوی بچوں کو ساتھ لیا, بہت بڑے بڑے علماء کرام, بہت بڑے بڑے زہاد, بہت بڑے بڑے تاریخ الدنیا انسان, اور صرف ایک بادشاہ عبد الرحمن الثالث ہوا. ان کی لائبریری اتنی بڑی لائبریری تھی کہ ان کی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں موجود تھی, اور ہر کتاب کو بادشاہ نے پڑھا تھا, اور ہر کتاب پر اس نے حاشیہ لکھا تھا. اتنا بڑا بادشاہ, ایک دن بھی جن کو چین نصیب نہیں ہوا عیسائیوں سے لڑنے میں, کھانا جنگی کو روکنے میں, یہاں جانے میں وہاں جانے میں, کب ان کو فرصت ہو رہی تھی اور کب ان کو موقع ملا کہ یہ اتنا بڑا کام کیا. 6 لاکھ تنہا ان کی لائبریری میں کتابیں تھی. پورے اندلس میں اس طرح بے شمار لائبریریاں موجود تھی. مسلمانوں کو جب یہ کہا گیا کہ چلو تم کو ہم پہنچا دیں گے, یہاں رہنے کے لیے نہیں دیا جائے گا, چلو افریقہ ہم بھیج دیں گے, مراکش بھیج دیں گے تم کو, تو مسلمان ان کی کشتیوں میں سوار ہوئے, اور جب بیچ سمندر میں پہنچے تو عیسائیوں نے ان کشتیوں کو ڈبو دیا سمندر میں. ساری کتابیں سمندر میں ڈوب گئی اور سارے لوگ سمندر میں ڈوب کر کے مر گئے. آج بی جے پی یہی سبق ہندوستان میں دہرانا چاہتی ہے, یہی سبق ہندوستان میں دہرانا چاہتی ہے. مسلمانوں ہوش کرو, مسلمانوں تم ہوش کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اللہ سے مدد مانگو, ہم کو بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن جس طریقے سے اس زمانے میں جو تاریخ میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کی, مسلمان لاکھوں کے تعداد میں تھے لیکن چاپلوس تھے, متملک تھے, عیسائی بادشاہ کو منٹ منٹ کی خبر پہنچایا کرتے تھے. آج بھی یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے, منٹ منٹ کی خبر ہم ان آقاؤں کو جو ہمارے مخالف ہیں, ہمارے دین کے مخالف ہیں, ہمارے آئین اور اصول کے مخالف ہیں, ان کو ہم پہنچاتے ہیں, اور بات بات کی خبر ان کو دیتے ہیں, اور ان کے پیچھے چلنے کو ہم باعث فخر سمجھتے ہیں, ان کی مجلس میں جانے کو ہم باعث فخر سمجھتے ہیں, اور ان کو جیتانے کے لیے اور ہندوستان کا تاج ان کو پہنانے کے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ہے مسلمان. اس زمانے کے مسلمان اندلس کے مسلمان یہی تھے, تو ان کو اس طرح کاٹا گیا, ختم کیا گیا کہ ہندوستان اندلس میں, اسپین میں ایک بھی مسلمان قسم کھانے کے لیے باقی نہیں رہا. آج یہی حال ہندوستان کی ہے. مسلمانوں نے اگر سوچا نہیں, سمجھا نہیں, غور نہیں کیا, تو پھر ان کا بھی یہی حال ہونے والا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہے, سیاست ہے, سیاست میں ایسا ہوتا ہے. کہا علامہ اقبال نے, سیاست جب دین سے جدا ہو جاتی ہے تو صرف چنگیزی باقی رہ جاتی ہے. سیاست کو دین سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. سیاست دین کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور وہ سیاست قابل فخر ہے, اور وہی سیاست قابل قبول ہے جس سیاست میں دین بھی شامل ہو, مذہب بھی شامل ہو. مذہب سے الگ کر کے ہم اگر سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہی چنگیزی باقی رہے گی, وہی ہلاک اٹھان باقی رہے گا, وہی اندلس کے مسلمان باقی رہیں گے, اور وہی بی جے پی باقی رہے گی. مسلمانوں, غور کرنے کا مقام ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ حکومت کی بات کو, سیاست کی بات کو کیا جانے, ان کو اس سے کیا تعلق. قسم وحدہ لا شریک کی, جس دن علماء کرام, جس دن مولوی سیاست سے الگ ہو جائے گا اور ہندوستان کی سیاست کو نہیں سمجھے گا, ہندوستان میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا جو اندلس والوں کا ہوا, جو اندلس والوں کا ہوا.
ایک واقعہ میں آپ کو مختصر بتانا چاہتا ہوں. دمشق کی جامع مسجد ہے. علامہ عز الدین عبدالسلام بہت بڑے عالم دین ہے, محدث ہیں. خطبہ دینے کے لیے منبر پر آئے. کسی نے شکایت کی کہ بادشاہ نے اس مہنگائی کے عالم میں, جبکہ بازار تجارت کا بازار مندی پڑا ہوا ہے, ایسے میں ایک ٹیکس سے اور مسلمانوں پر لگا رہا ہے. عز الدین عبدالسلام نے لوگوں سے, نمازیوں سے تحقیق کیا, کیا صحیح بات ہے؟ کہا یہ صحیح بات ہے. سیدھا گھر نہیں گئے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے, دستک دیا, غلام دوڑتا ہوا آیا, کہا جاؤ بادشاہ سے کہو کہ عز الدین عبدالسلام آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. بادشاہ نے کہا کہ کہو ٹھہرنے کے لیے, اور بغیر جوتا چپل پہنے ہوئے بادشاہ کے پاس دوڑتا ہوا آیا, کہا کہ آپ ہمارے گھر میں تکلیف کیا آنے کے لیے, اور آئیے تشریف رکھیے. گھر گئے, کہا بیٹھیے. کہا کہ اس مسند پر میں بیٹھ نہیں سکتا جس کو ظلم سے بنایا گیا ہے. کھڑے کھڑے بات چیت کیا. کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس مہنگائی کے زمانے میں آپ نے ایک اور ٹیکس مسلمانوں پر لگایا ہے. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا جہاد کے لیے, سپاہی کو پیسہ دینے کے لیے ہمارے پاس خزانے میں دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے. کہا کہ نہیں, تم جھوٹ بولتی ہو. بادشاہ نے کہا, عز الدین عبدالسلام محدث نے کہا بادشاہ تم جھوٹ بولتے ہو. بادشاہ کڑپ اٹھا, کہا جھوٹ بولتا ہوں؟ کہا جھوٹ بولتے ہو. کہا عز الدین عبدالسلام کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ تمہارے خزانے میں دولت کی کمی نہیں ہے. کہا کہاں دیکھ رہی ہے؟ کہا کہ یہ غلام جو ہزاروں کی تعداد میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں, ان کا جو لباس آپ نے پہنایا ہے, سونے اور چاندی کے زردوزی کا کام اس میں کیا ہوا ہے, ان تماموں کو بیچ دو. اور تماموں کے بیچنے کے بعد بھی پولیس فوج کو اگر تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوگا, کل ہو جائے گا, تو عز الدین عبدالسلام پیسہ جمع کرنے کے لیے ملک میں فتویٰ دے گا. کہا امور مملکت خیز خسرواں دانن کا مولویوں کو کیا مطلب, سلطنت کے کام سے مولویوں کو کیا مطلب. امور خسرواں, امور مملکت خسرواں دانن. کہا کہ بادشاہت کے امور بادشاہ ہی جانتے ہیں, یہ مولوی کیا جانے. ابھی امام کہہ رہے تھے, ابھی علامہ اور محدث کہہ رہے تھے, جب ان کے موافق بات نہیں ہوئی تو مولوی کہنا شروع کر دیا. عز الدین عبدالسلام نے کہا کہ جب عز الدین عبدالسلام جیسا انسان, جیسا مولوی دمشق کی حالت کو, دمشق کی سیاست کو, دمشق کی حکومت کو نہیں جانتا اور پہچانتا ہے, تو عز الدین عبدالسلام اس دیش میں رہنا گوارا نہیں کرتا ہے. عز الدین عبدالسلام یہاں سے اس کو چھوڑ کر جائے گا. بادشاہ نے بھی غنیمت سمجھا, کہا نکل جائیے. عز الدین عبدالسلام دیش کو چھوڑ کر نکل گئے. جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ محدث عز الدین عبدالسلام یہاں سے جا رہے ہیں, تو پورا دمشق ان کے پیچھے چلا, پورے دمشق کے لوگ ان کے پیچھے چلے کہ عز الدین عبدالسلام اگر یہاں نہیں رہے گا تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے, ہم بھی ان کے نقش قدم پر ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے. اور دمشق خالی ہو گیا. بادشاہ کو معلوم ہوا, وزیر نے بتایا کہ دمشق کے ساتھ پورے دمشق کے لوگ جا رہے ہیں. کہا ایسی بات ہے؟ کہا پورا گھبرایا بادشاہ, وزیر کو بھیجا کہ جاؤ ان کو کسی طریقے سے شہر میں لاؤ, دمشق میں لاؤ. گئے. عز الدین عبدالسلام نے کہا کہ نہیں, میں اس حکومت میں, اس بادشاہ کے پاس نہیں جا سکتا دوبارہ جس نے ناجائز طریقے سے عوام کو, وہاں کے رہنے والوں کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو انہوں نے ستایا ہے. میں اس دیش میں رہنا گوارا نہیں کرتا جس دیش کے حالات کو بادشاہ کے قول کے مطابق عز الدین عبدالسلام اور ان جیسے علماء نہیں جانتے ہیں. اس دیش میں دوبارہ میں جانا گوارا نہیں کرتا. آسمان کی طرف نظر اٹھائی, مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان سے ابھی زمین نیچے نہیں کی تھی. جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے جبریل جاؤ دمشق کے اس بادشاہ کی روح کو قبضے کر لو جس کے لیے عز الدین عبدالسلام بددعا کر رہا ہے. یہ علماء کرام ہیں. مولوی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں جانتے, مولوی لوگ کچھ نہیں جانتے. ارے دو چار لوگے چھوٹے کھڑے ہو گئے, یہاں
گائے کا گوشت کھانے والے ہیں، ختنہ کرنے والے ہیں، یہی مسلمانی رہ گئی، اسی کا نام مسلمانی ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی مطلوب کیا ہمارا؟ نہیں نہیں، ایک مومن کی یہ شان نہیں ہے، ایک مومن اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ آج اس طریقے سے بدبو میں ہم پڑ گئے کہ بدبو میں رہتے 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 اس بدبو کو ہم بدبو محسوس نہیں کرنے لگے، اسی کو خوشبو سمجھنے لگے، اسی کو خوشبو سمجھنے لگے۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ماحول، آج ہمارا گھر، آج ہم خود اتنے بگڑ گئے کہ ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ پروردگار عالم ہم کو سخت حق سمجھنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔